بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد واللہ عزیز ذو انتقام ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ سورہ آل عمران ہے، یہ بھی قرآن مجید کی بڑی صورتوں میں سے ایک سورہ مبارکہ ہے، اور یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ جس طرح سے سورۃ البقرہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اسی طرح سے سورہ آل عمران بھی مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اور عمران در حقیقت حضرت مریم کی والدہ کا نام ہے، حضرت مریم کے والد کا نام ہے عمران، گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہوئے۔ اور یہاں چونکہ حضرت مریم کا تذکرہ، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کے خاندان کا تذکرہ ہے، تو اسی مناسبت سے اس کا نام آل عمران ہے، عمران کی آل۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ جس طرح سے سورۃ البقرہ میں زیادہ تر خطاب یہودیوں سے ہے، اسی طرح سے سورہ آل عمران میں زیادہ تر خطاب نصرانیوں سے ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو دنیا میں جو مذاہب راجے تھے اور رائج تھے دینی طور پر، جن کی حیثیتیں دنیا میں مانی جاتی تھی، ایک یہودیت کا مذہب تھا، دوسرا نصرانیت کا، اور تیسرا مشرکین کے کچھ نظریات اور عقائد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے ان کو حاصل ہوئے تھے۔ تو یہ تین بڑے مذہبی طبقے گویا کہ سمجھے جاتے تھے۔
تو سورۃ البقرہ کے اندر زیادہ تر مسائل کا جو تذکرہ ہے یا خطاب ہے وہ یہودیوں سے متعلق تھا، اور ان کی بیماریوں کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا اور مسلمانوں کو متنبہ فرمایا کہ اس قسم کی خرافات اور بیماریوں سے آپ اپنے آپ کو بچائیے جو یہودیوں میں پائی جاتی ہیں۔ اور نصارہ میں سورہ آل عمران میں خطاب وہ نصارہ سے ہے زیادہ تر، اور مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا کہ جو نصرانیوں کے اندر جو بیماریاں پائی جاتی ہیں ان بیماریوں سے آپ اپنے آپ کو بچائیے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے جو ابتدائی کلمات ہیں اور ابتدائی آیات ہیں یہ اس وقت نازل ہوئی تھیں کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ میں آپ کی دعوت اور آپ کا اسلام مدینہ سے پھیل کر باہر جب نکلنے لگا تو نجران کے کچھ نصارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ نجران ایک علاقہ ہے، تو وہاں سے کچھ عیسائی لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کوئی 70 افراد پر مشتمل یہ ایک وفد تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے، مناظرہ کرنے کے لیے خدمت میں آئے، اور مناظرہ ان کا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے تھا۔ وہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو رب مانتے تھے، اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور اس قسم کے ان کے باطل نظریات تھے، اور قرآن مجید کی آیات سے وہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ آپ کے کلام میں آپ پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو روح کہا گیا، روح اللہ کی روح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی روح عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر داخل ہو چکی ہے، اور گویا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہ رب ہی ہے، چونکہ اللہ کی روح حلول کر کے ادھر آ گئی ہے تو لہذا وہ یک جان ہو گئے اور وہ رب بن گیا۔ اس قسم کی باتیں لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اعتراضات کرنے لگے، تو پھر اللہ پاک نے ان آیات بینات کو نازل فرمایا جن میں ان کے باطل نظریات کا رد تھا۔ الف لام میم، یہ سمجھایا کہ حروف مقطعات یہ متشابہات ہیں۔ کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ جس طرح سے روح عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی روح ہے، اور اس روح سے مراد یہ متشابہات ہیں۔ دیکھو قرآن مجید کی آیات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہے محکمات اور ایک ہے متشابہات۔ آگے آئیں گے یہ الفاظ۔ محکمات جن کا معنی اور مفہوم اتنا واضح ہو کہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کہا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر آدمی اس مفہوم کو سمجھ رہا ہے، کوئی اس میں پیچیدگی نہیں ہے۔ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز میں آؤ تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اپنے ہاتھ بازوؤں کو دھو لیا کرو، سروں کا مسح کیا کرو، پیروں کو دھو دیا کرو، یعنی وضو کا طریقہ سمجھایا۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر پانی نہ ملے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، مٹی پر تیمم کر لیا کرو۔ تو یہ صاف وہ باتیں آئی ہیں کہ جن کا معنی بھی سب کو معلوم ہے، مفہوم بھی سب کو پتہ ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو کیا دعوت دی ہے اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کیا جواب دیے، وہ بالکل واضح باتیں، تذکیر کے لیے نصیحت کے لیے باتیں واضح ہیں، ہر آدمی ان کو سمجھ سکتا ہے۔ تو جن کا مفہوم اور معنی واضح ہو، ہر آدمی سمجھ سکتا ہو، ان کو کیا کہتے ہیں؟ محکمات۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ محکمات۔ اور جن کا مفہوم اور معنی واضح نہ ہو ان کو کہتے ہیں متشابہات۔ کیا کہتے ہیں؟ متشابہات۔ اچھا، متشابہات دو طرح کے ہیں۔ بعض متشابہات ایسے ہیں کہ جن کا معنی بھی ہمیں کچھ بھی نہیں پتا اور مراد بھی نہیں معلوم، ٹھیک ہے جی۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ معنی تو معلوم ہے لیکن مراد نہیں پتا۔ مثال کے طور پر یہاں الف لام میم کہا، اس کا کیا معنی ہے؟ معنی ہی نہیں معلوم۔ اللہ پاک کی اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ یہ لفظ کہہ کر ہمیں کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ تو نہ اس کا معنی معلوم ہے اور نہ اس کی مراد معلوم ہے۔ یہ ہے متشابہات کی پہلی قسم کی، جس کا معنی بھی معلوم نہ ہو اور جس کی مراد بھی معلوم نہ ہو۔ نمبر دو، دوسری قسم ہے متشابہات کی کہ جس کا معنی تو معلوم ہے، مراد نہیں پتا کہ اللہ پاک کی سے کیا مراد ہے۔ مثلا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ اب یہ ہاتھ کا تذکرہ تو قرآن میں آیا ہے، اللہ کے لیے ہاتھ تو ثابت ہوا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا۔
اب ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہاتھ ثابت کریں کہ اللہ کا ایسا ہی ہاتھ ہے جیسے ہمارے لیے ہاتھ ہے، سمجھے؟ تو یہ بات تو درست نہیں ہے کہ اللہ پاک پھر مخلوق کے مشابہ ہو جائے گا، مخلوق کی طرح ہو جائے گا. اور اللہ پاک کے بارے میں اللہ نے خود کہا لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اس کی طرح کی ہے نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی کوئی طرح کا کوئی ہے ہی نہیں ہے جس کی ہم مثال دیں. اسی طرح سے وجہ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وجہ کا معنی چہرہ. اب ہمارا چہرہ تو ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیسا چہرہ ہے وہ اللہ ہی جانے. استواء علی العرش، عرش پر مستوی ہوا. ہم عرش کے محتاج ہیں، تخت کے محتاج ہیں، کرسی کے محتاج ہیں، یہ ہمارے لیے مکان ہے، جگہ ہے بیٹھنے کی، ہم محتاج ہیں اس کے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نہ عرش کا محتاج ہے نہ کرسی کا محتاج ہے. پھر اللہ پاک نے کرسی کو ذکر فرمایا، عرش کو ذکر فرمایا. اس سے اللہ کی کیا مراد ہے؟ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ متشابہات. وہ متشابہات جن کا معنی تو پتہ ہے لیکن مراد معلوم نہیں ہے، سمجھے؟ تو اس کی مراد ہمیں نہیں پتا کہ اس کی مراد کیا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے. ہماری زبان کے اندر بھی بے شمار ایسے الفاظ آتے ہیں کہ جن الفاظ سے آپ کہیں کہ جناب کیا ہے، جس کا معنی تو پتہ ہے لیکن مراد معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس جگہ پر بیٹھے ہوئے سمجھے، میں ایک شخص سے کوئی ایسا لفظ کہتا ہوں، وہ آگے سے مجھ سے پوچھا کیا مطلب؟ تو مطلب یہ ہوا کہ اس سے کچھ بات سمجھ میں آئی ہے لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آئی ہے. بات سمجھی؟ ایک میں نے کہا مثال کے طور پر ایک گلاس لے آؤ، وہ تو میرے پاس رکھا ہوا بھی ہے، پانی بھی ڈلا ہوا ہے. کوئی اس قسم کا لفظ میں بول دوں کہ سامنے والا وہ مجھ سے پوچھے کہ کیا مراد ہے آپ کی اس سے، سمجھے؟ تو ایسے کلمات کو کیا کہا جاتا ہے؟ متشابہات، کہ جن کا معنی سمجھنا وہ ہر ایک کی بس کی بات نہ ہو، اس کا معنی نہ آتا ہو، یا تو معنی بھی معلوم نہ ہو، مراد بھی معلوم نہ ہو، جیسا کہ حروف مقطعات الف لام میم ہے. اور نمبر دو، دوسری قسم کہ جن کا معنی تو معلوم ہے، مراد معلوم نہیں ہے. پھر سنو، متشابہات کی دو قسمیں. پہلی قسم جس کا معنی بھی معلوم نہیں، مراد بھی معلوم نہیں، جیسا کہ حروف مقطعات الف لام میم ہا میم، یہ جو سورتوں کے شروع میں. نمبر دو، جس کا معنی تو پتہ ہے لیکن مراد معلوم نہیں ہے. تو ان دونوں کو متشابہات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اللہ نے کیوں اتارے ہیں؟ اللہ پاک نے ان کو قرآن میں اس لیے نازل کیا کہ ہمارا امتحان ہے کہ تمہیں ایک معنی نہیں معلوم لیکن تمہیں صرف ایمان لانا ہے اور یوں کہنا ہے کہ اے اللہ جو آپ کی اس سے مراد ہے میرا ایمان ہے وہ برحق ہے، وہ برحق ہے. تو اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لفظ روح جو استعمال ہوا، جس پر نصارہ نے آ کے اعتراض کیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی روح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی روح ان کے اندر داخل ہو گئی ہے. تو سمجھا الف لام میم یہ روح متشابہات میں سے ہے، جس طرح سے الف لام میم متشابہات میں سے ہے، اس لیے یہ نازل کیا. آغاز بھی یہاں سے کیا. بات سمجھ؟ جس طرح سے وہ متشابہات اسی طرح سے یہ بھی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور پھر سورہ مبارکہ کا جو مرکزی مضمون اور دعویٰ ہے وہ یہی ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. پچھلی صورت کا بھی مضمون اسی قسم کا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اب اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. الحی القیوم، اب اس پر دلائل ہیں. یہ جو دعویٰ ہم نے کیا نا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اب اس پر دلائل. نمبر ایک، الحی، اللہ پاک زندہ ہے، اس پر فنا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جب اس پر فنا نہیں ہے اور تم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو الہ اور رب کہتے ہو، ان پر تو فنا ہے. وہ ایک زمانہ تھا کہ وجود میں نہیں تھے، اور ایک زمانہ آئے گا کہ وجود ان کا ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ پاک کی ذات حی ہے، وہ زندہ ہے. تو لہذا معبود وہی ہوتا ہے، عبادت اسی کی جا سکتی ہے جو کیا ہو؟ حی ہو، زندہ ہو، ہر وقت زندہ ہو. نمبر دو، القیوم،
کہ وہ ساری کائنات کو قائم بھی کرنے والا ہے، وہ خود کسی سے قائم ہونے والا نہیں ہے، وجود میں آنے والا نہیں ہے، ساری کائنات کو وہ وجود بخشنے والا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے نہیں ہیں، وہ خود وجود میں نہیں آئے، انہیں اللہ پاک نے وجود بخشا ہے، اور جس کو وجود دیا جاتا ہے، بخشا جاتا ہے، وہ مخلوق ہوتا ہے، اور مخلوق معبود نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور نمبر 3، نزل علیک الکتاب بالحق۔ ان باتوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا نزل، اس اللہ نے جس اللہ کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس نے اتارا، نزل اتارا، علیکا آپ کے اوپر، الکتاب کتاب کو۔ کتاب سے مراد قرآن مجید کو اللہ پاک نے آپ پر نازل کیا، بالحق حق بتانے کے لیے، مصدقاً اس طرح سے، اس طور پر، اس حال میں کہ یہ قرآن مجید، یہ کتاب مصدقاً تصدیق کر رہی ہے، لما بین یدیہ ان تمام باتوں کی جو ان کے پاس ہیں، جو تمام مضامین ان کے پاس ہیں ان کی تصدیق کر رہی ہے۔ ظاہرہ تورات میں جو مضامین آئے، انجیل میں جو مضامین آئے، ان تمام مضامین کی تصدیق کرتا ہے قرآن مجید۔ اور وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اس رب نے جو معبود برحق ہے اس نے تورات کو بھی نازل فرمایا اور انجیل کو بھی نازل فرمایا، من قبل اس سے پہلے۔ کس سے پہلے؟ قرآن سے پہلے۔ ہدی للناس، اور اس نے اس کو ہدایت بنایا، تورات و انجیل کو ہدایت بنایا لوگوں کے لیے، یا قرآن مجید کو اس نے ہدایت بنایا للناس لوگوں کے لیے، ہدایت کا سامان پیدا کیا۔ وانزل الفرقان، اور اس رب نے اتارا ہے الفرقان، فرق کرنے والی چیزوں کو، اس سے مراد معجزات ہیں، نبی اور غیر نبی میں فرق ہوتا ہے معجزات سے۔ اور یہ معجزات موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیے گئے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کی آیات کا۔ اب آیات سے مراد یعنی تورات میں جو مضامین ہیں، انجیل میں جو مضامین ہیں، قرآن میں جو مضامین ہیں، جو انکار کرتے ہیں ان سب باتوں کی، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تبارک و تعالی غلبے والا اور بدلہ لینے والا ہے۔ عزیز، اللہ غالب ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ ساری کائنات پر غالب نہیں ہیں۔ ذو انتقام، اور اللہ پاک بدلہ لینے والا ہے، نافرمانوں سے اللہ بدلہ لے گا، کافروں سے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، بے شک اللہ وہ ذات ہے، لا یخفی مخفی نہیں ہوتا، پوشیدہ نہیں، علیہ اس پر، شیء کوئی شے، فی الارض زمینوں میں، ولا فی السماء اور نہ آسمانوں میں، کوئی شے نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں اس پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام پر بہت ساری اشیاء پوشیدہ رہیں گی۔ والذی یصورکم فی الارحام، اللہ وہ ذات ہے، یصورکم جو نقشے بناتا ہے، صورتیں بناتا ہے، شکلیں بناتا ہے تمہاری، یصورکم جو تمہاری شکلیں بناتا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں کر سکتے، یہ حضرت مریم نہیں کر سکتی۔ فی الارحام، رحم مادر میں، ماؤں کے پیٹوں میں جو بناتا ہے، کیا چیز؟ شکلیں بناتا ہے، کیف یشاء جیسے وہ چاہتا ہے، کسی کو خوبصورت، کسی کو بدصورت، کسی کو سیاہ، کسی کو سفید، کسی کو سرخ، سمجھو جی، ہر قسم کی شکلیں اللہ پاک دیتا ہے، اللہ ہی شکلیں بناتا ہے، شکلوں کے بڑے خزانے اس کے پاس، سمجھو جی، روزانہ کتنی لاکھوں کے حساب سے، کروڑوں کے حساب سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، ہر دن نئی شکلیں ہیں، سمجھو جی۔ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر وہی، کون وہی؟ جس کی یہ صفات ہے۔ کیا صفات ہیں؟ نمبر 1 حی ہے، نمبر 2 قیوم ہے، نمبر 3 اس نے کتاب کو اتارا، نمبر 4 تورات و انجیل کو اتارا، نمبر 5 فرقان معجزات اس نے دیے، اور نمبر 6 وہ عزیز غالب ہے، نمبر 7 انتقام والا ہے، نمبر 8 اس پر کوئی شے آسمانوں اور زمینوں میں مخفی نہیں ہے، نمبر 9 یصورکم فی الارحام، وہ کیا کرتا ہے؟ صورتیں بناتا ہے، شکلیں بناتا ہے، اور نمبر 10
العزیز یہ پہلے بھی آ گیا، اور نمبر 10 اگر الحکیم حکمتوں والا، ڈھیل دینے والا، یہ 10 صفات ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی، اور اللہ پاک ان 10 صفات میں اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ جب ان تمام صفات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے تو پھر رب ہونے میں، معبود ہونے میں بھی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ هو الذی انزل، اب بات وہی ہے کہ اچھا یہ روح اللہ، یہ اللہ کا روح، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اللہ کی روح ہے، یہ کیوں کہا؟ هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے اتارا ہے علیک آپ پر الکتاب قرآن کو، منہ اس میں سے آیات محکمات، بعض ایسی آیات ہیں جو محکم ہیں۔ محکم کا مطلب سمجھ میں آ گیا نا، پہلے بتا چکا ہوں، جس کا معنی بھی واضح ہو، مفہوم بھی واضح ہو، کوئی اس میں اشتباہ نہیں ہے، واضح ہے۔ ہن ام الکتاب، اور جو محکمات ہیں ہن وہی ام الکتاب، بنیادی باتیں ہیں، یعنی وہی قابل اتباع ہیں۔ ام الکتاب وہ کتاب کا اصل ہے، نہیں سمجھے کہ وہی قابل اتباع ہیں۔ آپ نے اتباع کن کی کرنی ہے؟ محکمات کی۔ آپ نے اتباع کس کی کرنی؟ وَأُخَرُ، اور دوسری متشابہات، آپس میں ملتی جلتی متشابہات ہیں، ملتی جلتی جس کا ترجمہ ہے۔ پھر فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اب آپ بتاؤ آپ کا شمار کس میں ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ، وہ لوگ، فی قلوبہم کہ ہے جن کے دلوں میں، زیغن کجی، ٹیڑھا پن، شک، زیغ شک، ٹیڑھا پن، کجی ہے جن کے دلوں میں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اما الذین فی قلوبہم زیغن، بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن اور کجی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ فیتبعون، وہ پیچھے لگے رہتے ہیں یا اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، کس چیز کی؟ ما، ان آیات اور احکام کی، تشابہ منہ، جو کیا ہیں؟ متشابہات ہیں۔ تشابہ منہ قرآن کی طرف ضمیر راجع ہے کہ اس قرآن کی جو متشابہات ہیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں کہ بھئی اس کا کیا مطلب، اس کا کیا مطلب، اس کا کیا معنی، الف لام کا کیا معنی، ید اللہ کا کیا معنی، استوا کا کیا معنی، اور روح اللہ کا، اللہ کی روح، اس کا کیا معنی۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ ابتغاء الفتنۃ، فتنہ تلاش کرنے کے لیے، ابتغاء الفتنۃ، فتنہ تلاش کرنے کے لیے، گمراہی کو تلاش کرنے کے لیے، سمجھے جی، گمراہی کو تلاش کرنے کے لیے، ابتغاء الفتنہ تھی، گمراہی کو تلاش کرنے کے لیے، فتنہ تلاش کرنے کے لیے۔ وابتغاء تأویلی، اور تلاش کرنے کے لیے تاویلی، اس کی تاویلات کو، غلط مطلب نکالنے کے لیے، گمراہی پھیلانے کے لیے اور غلط مطلب پھیلانے کے لیے، پروپیگنڈے کرنے کے لیے اس قسم کے متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، وما يعلم، اور نہیں جانتا، تأویلہ ان کا صحیح مطلب اور صحیح مصداق، الا اللہ، مگر کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے، سمجھے جی، اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ والراسخون فی العلم، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو علم میں پختہ کار ہیں، راسخون پختگی، مضبوط، جن کا علم اور عمل مضبوط ہے، والراسخون، اور پختہ لوگ فی العلم، جو علم کے اندر، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم ان متشابہات پر ایمان لائے، ہم اللہ پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، سارے کے سارے احکام ہمارے پروردگار کی طرف سے، ساری آیات ہمارے رب کی طرف سے، ساری سے مراد کل، سب کی سب، کون سی سب کی سب؟ محکمات بھی متشابہات بھی، سب میں ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، بس بات سمجھے جی۔ تو جو لوگ ان متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں اور اپنی مرضی کی تشریح کرتے ہیں، کیا کہا؟ ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، نفاق ہے، شک ہے۔ اور جو ایمان والے لوگ ہیں اور جن کے علم مضبوط ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ جن کے علم مضبوط ہیں وہ کچھ معنی بیان کرتے، لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اللہ کی جو مراد ہے اس پر ایمان لائے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل مند لوگ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ قلوبنا،
ٹیڑھا نہ کر دیجیے گا۔ اب بات چونکہ پیچھے بتائی کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ قرآن مجید کے اندر اپنے مطلب کے مطابق معنی نکالتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، اب دعا سکھائی، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دیجیے گا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، ہماری رہنمائی تو نے حق کی طرف کر دی ہے۔ اے اللہ اب ہمارے دلوں کو باطل کی طرف نہ موڑنا۔ وَهَبْ لَنَا، اور ہمیں عطا کر، مِن لَدُنْکَ، اپنی طرف سے، رحمتاً، خاص رحمت، اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت خاصہ عطا کر، اِنَّکَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک اے اللہ تو خوب عطا کرنے والا ہے۔ جو آدمی ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو گمراہی سے بچاتا ہے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، جو ہر نماز کے بعد اس دعا کو ایک بار پڑھ لیتا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے پروردگار، انک بے شک، جامع الناس آپ جمع کرنے والے ہیں لوگوں کو، لیوم اس دن، لا ریب فیہ جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تبارک و تعالی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ان اللہ بے شک اللہ پاک لا یخلف خلاف ورزی نہیں کرتا المیعاد وعدے کی۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یا نصارہ کو دعوت ایمان ہے، ایمان کی دعوت ان کو دی جا رہی ہے۔ تین باتیں ہیں بلکہ چار اس رکوع میں۔ نمبر ایک، نصارہ کو ایمان کی دعوت۔ نمبر دو، دنیا کی حقیقت، اور نمبر تین، ترغیب آخرت، آخرت کی ترغیب، اور نمبر چار، اسلام پسندیدہ مذہب ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم، بے شک وہ لوگ، ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیا فائدہ نہیں ہوگا، لن تغنیا فائدہ نہیں دے گا، عنہم ان کو، اموالہم ان کے اموال، ان کے مال ان کو فائدہ نہیں دیں گے، لن تغنیا فائدہ نہیں دیں گے ان کو ان کے اموال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ شیئا اللہ کے عذاب سے، شیئا کچھ بھی، ان کے مال، ان کی اولادیں، ان کی جانیں اللہ پاک کے عذاب سے ذرہ بھی ان کو نہیں بچا سکیں گی۔ اولئک ہم وقود النار، اور یہی ہیں وہ لوگ جو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ کدأب آل فرعون، ان کا حال فرعون کے خاندان کی طرح ہے۔ کدأب آل فرعون، دأب حال، حالات، دابہم کداب آل فرعون کو، ان لوگوں کا حال جو کفر کرتے ہیں اور جن کا مال اور جناب اولادوں پر اتراتے ہیں، یہی حال فرعون کا تھا اور ان کی آل اولاد اور ان کے رؤساء کا سب کا حال یہی تھا۔ کداب آل فرعون، ان کا حال آل فرعون کی طرح ہے، والذین من قبلہم اور ان لوگوں کی طرح جو فرعونیوں سے بھی پہلے گزرے ہیں۔ کیا حال ہے؟ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فأخذہم اللہ، اللہ نے ان کو پکڑا، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، اللہ شدید العقاب، اللہ پاک سخت سزا دینے والا ہے۔ قل للذین کفروا، قل کہہ دیجئے، للذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، اور تمہیں اس دنیا کے اندر مغلوب ہونا ہے، بالآخر مسلمانوں کو غلبہ ملے گا، وتحشرون الی جہنم اور تم سب کے سب جمع کیے جاؤ گے جہنم کی طرف۔ وبئس المہاد اور بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، مغلوبیت کی ایک نشانی ہم آپ کو بتا رہے ہیں، کہا کہ تمہیں مغلوب ہونا پڑے گا اور ایمان والوں کو اللہ غالب کرے گا، جیسا کہ قد کان لکم آیتن ہے یقیناً، لکم تمہارے لیے، آیتن ایک بڑی نشانی، فی فئتین ان دو جماعتوں میں، فئتین دو جماعتوں میں، التقطا جنہوں نے آپس میں ملاقات کی ایک دوسرے سے، اس سے مراد بدر والے دن کی ملاقات ہے، مسلمانوں کی اور کافروں کی ملاقات۔ اور ملاقات سے مراد یہ ہے کہ وہ اچھی ملاقات نہیں ہے، لڑائی والی ملاقات ہے، میدان میں ملاقات ہے، میدان لڑائی کے میدان میں۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت ایسی تھی، تقاتل جو لڑ رہی تھی، فی سبیل اللہ کس میں؟ اللہ کے راستے میں۔
وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسری جماعت ایسی تھی جو کافر تھی، وہ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، یرونہم۔ اب اس لفظ کو ذرا سمجھیں، بدر کے دن کا جو معرکہ گرم ہوا اس میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 313 یا 317 319 321 یہ تعداد بتائی جاتی ہے، اور اغلب گمان غالب جو تعداد ہے وہ 313 ہی کی ہے، سمجھیں۔ بعض نے تطبیق دی ہے ان اقوال میں کہ 321 کا مطلب یہ ہے کہ ان بچوں کو بھی ساتھ شمار کر دیا جائے جو ہے ساتھ تھے چھوٹے بچے، تو پھر 321 بن جاتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ پہلی مردم شماری جب ہوئی تو اس میں 313 تھے، اور راستے میں کچھ لوگ مل گئے تو اس طرح سے تعداد کچھ 319 تک بن گئی تھی۔ بعض نے کہا کہ 317 تھے۔ بہرحال غالب گمان کے 313 کی تعداد، یعنی صحیح جو جنگجو لوگ لڑنے والے تھے وہ واقعاتاً 313 ہی تھے، اور سامنے جو 1000 کا لشکر کافروں کا جو لشکر آیا تو وہ 1000 کا تھا، اور یہ بدر میں یہ معرکہ گرم ہوا۔ تو یہ اسلام اور کفر کی ایک پہلی بڑی عظیم جنگ تھی، اور جس میں کافروں کی ساری طاقت ماری گئی اور سب کے سب جو ہے وہ مغلوب ہوئے۔ تو فرمایا وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور ایک فریق کافروں کا تھا، يَرَوْنَهُمْ، اور وہ دیکھ رہے تھے کافر اپنے آپ کو، مِثْلَيْهِمْ، ان مسلمانوں کے 2 گنا، رَأْيَ الْعَيْنِ، کھلی آنکھوں سے جان رہے تھے وہ کافر ان مسلمانوں کو، یرونہم، یہ کافر دیکھ رہے تھے اپنے آپ کو، مثلیہم، بولو 2 گنا، رأی العین، کھلی آنکھ سے۔ بات سمجھ آئی جی؟ تو واقعتاً ایسا ہی تھا کہ وہ کتنے تھے؟ ہاں جی، زیادہ تھے نا، وہ 1000 تھے اور یہ 313 ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یقیناً زیادہ تھے، 2 گنا تھے، تو 3 گنا اور 1 گنا تو مقابلے میں ہو گیا، اور 2 اضافی ان کے پاس تعداد ہے۔ لیکن بہرحال اللہ کا نظام ہے۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے، دوسرا معنی ہے وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور ایک جماعت کافروں کی تھی، يَرَوْنَهُمْ، اب یہاں ترجمہ ہوگا یرونہم، وہ کافر دیکھ رہے تھے، ہم، ان مسلمانوں کو، مثلیہم، 2 گنا، رأی العین، کھلی آنکھوں سے، کہ مسلمانوں کے ساتھ جب کیا آگے ملائکہ اتر آئے تو ان کو کافروں کو یہ دگنے نظر آ رہے تھے۔ تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں چونکہ دونوں احتمالات ہیں۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ پاک تائید فرماتا ہے، مدد کرتا ہے اپنی مدد سے، یؤید، طاقتور بنا دیتا ہے، تقویت دیتا ہے اپنی مدد سے جس کو چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ، اس میں شک اس میں ایک بہت بڑی نشانی ہے، عبرت ہے، لأولی الابصار، عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے نشانی ہے کہ اللہ پاک نے ان کمزوروں کو کیسے ان طاقتوروں پر غالب کیا ہے۔ بات سمجھے جی؟ تو ظاہر ہے یہ طاقتوری، یہ غلبہ جو آیا ہے یہ ایمان کی بنیاد پر تھا۔ آج بھی اگر ایمان والے وہ غلبہ اختیار کرتے ہیں، وہ طاقت، ایمانی طاقت اپنے پاس لے کر آتے ہیں، تو اللہ پاک اسی طرح سے غالب کرے گا۔ کا اولل الابصار، عقل مندوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں کہ اگر مقابلہ ہوتا چیزوں کا چیزوں کے ساتھ، سامان کا سامان سے مقابلہ ہوتا، اسلحے کا اسلحے سے مقابلہ ہوتا، سمجھی، تو پھر تو مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا۔ لیکن وہاں مقابلہ کفر اور ایمان کا مقابلہ تھا، چونکہ ادھر ایمان تھا دلوں کے اندر، ادھر کفر تھا، ادھر ایمان راسخ تھا اور ادھر کفر تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایمان اور کفر کا جب مقابلہ ہوتا ہے تو ایمان ہی تقویت میں جاتا ہے، ایمان ہی راجح ہو جاتا ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، اب یہ سمجھایا ہے کہ کافر مغلوب کیوں ہوتا ہے اور مسلمان غالب کیوں ہوتا ہے۔ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے کہ کافروں کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں، اس لیے وہ مغلوب ہو جاتا ہے، اور مسلمان کے اندر یہ برائیاں نہیں ہیں، اس لیے وہ غالب ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ کافر والی برائیاں مسلمان کے اندر آ جاتی ہیں تو پھر مسلمان بھی کیا ہوگا؟ مغلوب ہوگا۔ دیکھو کیسے، زین للناس حب الشہوات، مزین کر دیا گیا لوگوں کے لیے حب الشہوات، خواہشات کی پیروی۔ خواہشات کی پیروی، کافر خواہش کا پیروکار ہے اور مسلمان اللہ کا پیروکار ہوتا ہے۔ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے، کافر اپنی خواہشات کو دیکھتا ہے۔ اور خواہشات میں سے بھی کیا چیزیں؟ مثلا من النساء،
وہ جائز اور ناجائز اور حلال اور حرام ہر راستے سے جاتا ہے عورت کے پاس اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. وہ بے حیائی کو سامنے لے کے آتا ہے. آج مسلمان معاشرہ بھی بے حیائی کی طرف جا رہا, اور جناب وہ میرا جسم میری مرضی, میرا جسم میری مرضی. اگر یہی برائیاں جو کافروں کی ہیں اگر یہ مسلمانوں کے اندر آئیں گی اور مسلمان معاشرہ بے حیا بن جائے گا تو نتیجہ پھر اس مسلمان کو ہر جگہ پٹنا ہی ہے, پھر اسے مغلوب ہی ہونا ہے, پھر یہ غالب نہیں ہو سکے گا. سمجھے جی؟ تو اس لیے مائیں بہنیں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں اور ذہن نشین فرما لیں کہ وہ ہمیشہ باحجاب ہو کر باہر نکلیں. وہ اس طرح سے باہر نہ نکلیں کہ کسی غیر محرم کی نگاہ ان پر پڑے اور اس غیر محرم اس کا ایمان خراب ہو. قرآن میں آیا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, کہ تمہیں جب بات کرنی ہو غیر محرم سے تو بالکل صاف ستھری نکھری بات کرو, اور بات کے اندر لچک نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو کسی غیر محرم کے دل میں کوئی فتنہ پیدا ہو جائے تمہارے بارے میں. بے حیائی یہاں سے اٹھتی ہے. سمجھے جی؟ جب عورت سے پردہ ہٹتا ہے تو پھر معاشرے میں بے حیائی وجود میں آتی ہے. وہاں پھر جناب معاشرے کے اندر وہ برائیاں آتی ہیں جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. فرمایا حب الشہوات من النساء, مزین کر دیا گیا ہے, شیطان نے خوبصورت کر دیا ہے لوگوں کے لیے کیا چیز؟ الشہوات, خواہشات کی پیروی. من النساء مثلا عورتوں سے تعلق, والبنین اور اولادوں کے پیچھے اس طرح لگ جانا کہ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بس میری اولاد اچھی ہو جائے, میری اولاد کی تعلیم اچھی ہو جائے, میری اولاد کا اسٹیٹس اتنا بلند ہو جائے, اس کے پیچھے پڑنا. حلال حرام کا نہ دیکھا, یہ نہ دیکھا کہ اللہ نے اولاد دی تو اس کو میں کس راستے پر ڈالوں. نہیں, مجھے تو دیکھنا ہے کہ معاشرے میں کیا چل رہا ہے, مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ خاندان میں کیا چل رہا ہے. میرے بھائی کے بچے وہ تو جناب فلان جگہ سے ڈگری لے کر آئے ہیں, وہ تو وہ پڑھ رہے ہیں, اور میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم کیوں دوں؟ یہ تصور ہے آج. والقناطیر المقنطرہ, قناطیر اور بڑے بڑے خزانے, المقنطرہ ڈھیر, کس چیز کے خزانے اور ڈھیر؟ من الذهب, سونے کے, والفضہ اور چاندی کے. جب یہ چیزیں تمہیں بہانے لگ جائیں, سونا چاندی تمہیں بہانے لگ جاتا ہے, اور تمہیں جناب اولادیں اس قدر بہانے لگ جائیں اللہ کے حکم سے زیادہ, عورتیں تمہیں اللہ کے حکم سے زیادہ بہانے لگ جائیں, والخیل المسومۃ, اور نشان زدہ گھوڑے تمہیں جب بہانے لگ جائیں اللہ کے حکموں سے زیادہ, وہ تمہیں اچھے لگنے لگیں. یا خیل المسومہ تو گھوڑے اس وقت کی سواریاں تھیں, آج موجودہ زمانے کی ہر سواری آپ لے آؤ اس جگہ پر, ہر سواری سے آج تمہاری ایسی محبت کہ تمہارا اسٹیٹس بلند ہوتا ہے سواری سے, کہ ایسی سواری, میرے پاس فلاں کی ایسی گاڑی ہے, میری ایسی گاڑی کیوں نہیں ہے. یہ تفاخر جو ہے. والانعام, اور چوپائے, مال و متاع, والحرث اور کھیتیاں, سامان, ذالک متاع الحیات الدنیا, دیکھتے نہیں ہو یہ تو دنیا کا ساز و سامان ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کا سامان ہے, یہ دنیا کا سامان ہے. اس کے ذریعے سے آخرت کماؤ, یہ تمہاری ضروریات کو پورا کرنے کے اسباب ہیں. سمجھے جی؟ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, فرمایا دنیا کا سب سے اچھا اور بہترین سامان نیک عورت ہے. نیک عورت سب سے بہترین سامان ہے. نیک بیوی دنیا کا سب سے بہترین سامان ہے انسان کے لیے. نیک عورت, نیک بیوی کا ہو جانا, یہ دنیا کے سامان ہے. ان سے صرف تم اپنی ضرورت کو پورا کرو, لیکن اللہ کی نافرمانی نہ کرو. واللہ عندہ حسن المآب, اور اللہ پاک کے پاس تو اس سے زیادہ خوبصورت اور عمدہ اور اچھا ٹھکانہ ہے. سمجھے جی؟ تو یہ اسباب ہیں. جب تمہارے دلوں کو یہ چیزیں بہانے لگ جائیں تو پھر یاد رکھو پھر تمہیں مغلوب ہونا ہے. پھر تمہارے اندر اور کافروں کے اندر اشتراک ہو گیا. جو نصب العین زندگی گزارنے کا طور طریقہ کافروں کا ہے, وہی طور طریقہ جب تمہارا ہو گیا تو اب جب تمہاری ان کے ساتھ لڑائی ہوگی تو اب لڑائی کس چیز کے ساتھ ہوگی؟ اب لڑائی سامان کے ساتھ ہے. جس کا سامان بھاری پڑ گیا وہی غالب. اب ایمان اور کفر کی لڑائی نہیں ہے. بات سمجھے جی؟ ورنہ کافر
جب اس کے پاس کفر ہے اور مسلمان کے دل میں اللہ اور اس کا رسول اتنا پیوست ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایسی دل میں بیٹھی ہوئی ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کو کوئی لالچ نہیں دے سکتی، اس کو ایمان نہیں چھڑوا سکتی، تو اب جب لڑائی ہوگی تو اب یہ مسلمان زندہ ہے اور وہ کافر مردہ ہے. مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندہ کسی ہے اور جس کے دل میں اللہ نہیں ہے اس کی مثال مردے کسی ہے. خالد ابن ولید نے رومیوں کے لشکر میں جاتے ہوئے کہا تھا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نے کہا خالد کتنے لوگ لے کر جاؤ گے؟ کہا کتنا لشکر ہے سامنے؟ کہا سنا ہے 60,000 کا ہے. کہا ٹھیک ہے 10 مجھے دے دو. کتنے؟ 10. تصور کر سکتے ہو 10 آدمی مجھے دے دو 60,000 کے مقابلے میں 1,000 کے مقابلے میں جائے گا. کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں بس کافی ہیں، اس لیے کہ مثل الذی، اتنا یقین اتنا یقین اتنا یقین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر. کہا اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے دل میں اللہ ہے وہ زندہ اور جس کے دل میں اللہ نہیں ہے وہ مردہ. وہ تو مردے ہیں، میں اکیلا بھی کافی ہوں، میں اکیلا بھی کافی ہوں. مقابلہ ایمان کا تھا نا، ایمان کا کفر کے ساتھ، چیزوں کا چیزوں سے مقابلہ نہیں تھا، اسلحے کا اسلحے سے نہیں تھا، اسباب کا اسباب سے نہیں تھا. 10 جوانوں کے نام لیے بھائی، جنگجو، سمجھے جی، اور جنگجوؤں کے نام لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ. زرار ابن ازور، ایسے ایسے شاہ سوار لوگ تھے، سمجھے جی. وہ ایک صحابی ایسے لیے جو طے شدہ تھا گھوڑا کتنی اسپیڈ سے دوڑتا ہے، وہ گھوڑے سے آگے دوڑتے تھے، گھوڑے سے مقابلہ کر کے دوڑتے تھے، گھوڑے سے آگے نکل جاتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. قعقاع رضی اللہ تعالی عنہ، عجیب شاہ سوار لوگ تھے، ابھی عجیب. اور اس زمانے میں بس صبح مسجد النبوی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر جبل سلع تک دوڑ ہوتی تھی، صحابہ دوڑ لگاتے تھے گھوڑوں پر، یہ جنگ کی تیاری ہوتی تھی، سمجھے جی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے، مسکرا رہے، ان کے آپس میں مقابلے دیکھ رہے، مسکرا رہے. آج ہماری قوم کے جوانوں کے ہاتھوں میں بلہ اور کرکٹ ہے، ان کو کہاں وہ صحابہ کا معیار یاد ہے. جس گلی میں دیکھو کوئی ادھر کھیل رہا ہے، کوئی ادھر کھیل رہا ہے، کوئی ادھر کھیل رہا ہے. ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے. نسلیں ہماری تباہ ہو گئی اور اس جوان کے دل سے وہ ایمانی حرارت، ایمانی لذت ختم ہو گئی. اذان ہو رہی ہے اسے نہیں احساس، اذان پر اذان ہو رہی ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء، اسے نہیں احساس. اور پھر یہ مسلمان پھر یہ کافر پر غالب آئے گا؟ کیسے غالب آئے گا؟ اس نے تو پٹنا ہی ہے جگہ جگہ، اس کو تو اور پٹنا چاہیے. اللہ کا تو ضابطہ ہے، یہ اللہ کا تو اصول ہے. بات وہی ہے، چیزوں کا چیزوں سے مقابلہ ہے یہاں پر، پھر تو چیزوں کا چیزوں سے مقابلہ ہے. ایمانیات کچھ اور چیزیں ہیں. ایمانی حرارت جب اندر آتی ہے تو پھر وہ اسلحے کو نہیں دیکھتا، وہ پھر یہ نہیں دیکھتا میرے ہاتھ میں کیا ہے، پھر وہ لڑ پڑتا ہے، پھر وہ جان دے دیتا ہے. پھر اسے پتا ہے کہ اس مرنے کے اندر میری کامیابی ہے، سمجھے جی. پھر اسے موت میں کامیابی نظر آتی ہے، فلاح نظر آتی ہے. پھر وہ صحابی فزت ورب الکعبہ، تیر تھے پھر تیر لگ رہے ہیں اور جسم چھلی ہو رہا، روح قبض ہو رہی ہے، کہہ رہا ہے فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. دیکھنے والا ایک دیکھ رہا ہے یہ کیا کامیابی ہے، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے اور کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا. اس نے اسلام پر ریسرچ کی، تحقیق کرنے لگا تو پھر اسلام کے محاسن اسے پسند آئے، مسلمان ہوا اور کہنے لگا مجھے صرف اس شخص کے اس جملے نے اسلام کے اندر داخل کیا ہے، یہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بیوی بچوں سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے اور دنیا کی لذتیں کھو گیا ہے، پھر بھی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. اور یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت تو کم از کم آدمی جھوٹ نہیں بولتا. شاید پہلے اگر ہمیں یہ کہتا کہ میں کامیاب ہوں، قسمیں کھاتا، تو شاید ہم یقین نہ کرتے. لیکن اب تو جان نکل رہی ہے، قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. یہ کیا کامیابی ہے بھائی؟ تو اپنی نسلوں کی فکر کرو، ایمانی حرارت بچوں کے دلوں میں بھرو، صحابہ کے قصے سناؤ، واقعات سناؤ، قرآن کی طرف ان کو لے کر آؤ. اور یہ چیزیں تو آج پورے شہر کے اندر کیا حال ہے، پورے ملک میں کروڑوں کا مال اس پر نہیں لگتا، کرکٹ پر. یہ ہمارا ملک اس سے ترقی کرے گا کیا؟ یہ کوئی معاش ہے؟ یہ اگر اتنا پیسہ غریبوں میں بٹتا، حاجت مندوں میں بٹتا، لوگوں کو روزگار مہیا کیے جاتے تو پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں چلی جاتی. سمجھے جی. اللہ اکبر اللہ اکبر.
تو ہم بھی بڑے فخر سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور ان چیزوں کا نہ دیکھنا درست ہے، نہ یہ عمل کرنا درست ہے، نہ یہ کھیل درست ہے۔ دیکھو اسلام کھیل کی ترغیب دیتا ہے، ضرور کھیلو، وہ کھیل کھیلو جس سے تمہارے جسم کی ورزش ہو۔ جس سے تمہارے جسم کی ورزش نہیں ہے وہ کھیل عبث ہے، وہ بیکار ہے، وہ ناجائز ہے۔ دو آدمی کھیل رہے ہیں، باقی سارا مجمع بیٹھ کے تماشائی بن رہے ہیں، دو چار بال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، باقی سارے کنارے میں بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں کیا کھیل ہے۔ تو اس لیے بھائی اس چیز سے بچاؤ اپنے آپ کو، نہ اپنے گھروں میں ان چیزوں کو آنے دو۔ ایمانی جذبات اندر لے کر آؤ، صحابہ کے جذبات کو اپنے اندر ابھارو، اپنے بچوں کے اندر وہ جذبات تازہ کرو، وہ پیدا کرو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بس مجھے 10 دے دو، بہت ہے، سمجھے جی۔ پھر کرا کے جناب عمرو بن عاص نے کہا نہیں بھائی یہ تو تھوڑے سے اور کرو، 30 پر آ کے اٹک گئے، بس بہت ہے۔ پھر عمرو بن عاص نے اور کرتے 60، بس بھائی 60 سے آگے نہیں لے کے جاؤں گا، سمجھے جی۔ تو 60 افراد کو لیا اور رومیوں کا مقابلہ کیا، اور 500 رومیوں کو مارا، ان کے گلے کاٹے، سمجھے، قتل ہوئے 500 رومی، واصل جہنم ہوئے، اور کوئی 10 صحابہ ان میں سے 60 میں سے 10 شہید ہوئے تھے، باقی سب بھاگ گئے رومی۔ 60,000 کا لشکر کہاں گیا؟ اس لیے کہ ایمانی طاقت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے کہا کرتے تھے خالد بن ولید جسم کا کوئی حصہ خالی نہیں ہے جہاں کسی تیر تلوار اور نیزے کا نشان نہ ہو۔ لیکن اللہ پاک نے اگر جو کہتا ہے نا کہ جنگ میں جا کے آدمی مرتا ہے، لڑائی میں آدمی آ کے مرتا ہے، تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ مرنا ہوتا تو میں مر چکا ہوتا، کتنی مرتبہ مر چکا ہوتا۔ جسم کا کوئی حصہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی نشان نہ ہو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو بھائی یہ چیزیں، یہ معیار سمجھایا ہے کہ یہ چیزیں اگر آج مجھے یہ بتاؤ، یہ ساری باتیں یہ آج مسلمانوں کے اندر نہیں ہیں۔ آج حب الشہوات من النساء، غیر محرموں سے تعلقات ہیں، والبنین، اولادوں کے پیچھے، والقناطیر المقنطرہ، مال و دولت حاصل کرنا، سونا چاندی، خیل المسومہ، عمدہ گاڑیاں سواریاں، والانعام والحرث، اور اسی طرح سے دیگر مال و متاع، اور کارخانے بڑے بڑے، یہ سب چیزیں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی سامان تھا، دنیا کی زندگی تھی، آپ نے اسی کو اصل سمجھ لیا۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس تو بہترین ٹھکانہ تھا، تم کہاں چلے گئے ہو اس دنیا کے پیچھے۔ اللہ اکبر۔ اب اگلی بات، قل، کیا پیارا انداز ہے، قل کہہ دیجئے، اُنبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں اے مسلمانوں، تمہیں میں بتاؤں، بخیر من ذالکم، ان چیزوں سے زیادہ اچھی چیزیں، کن چیزوں سے، اور جن کا تذکرہ اوپر ہوا، ہاں جی، کس کے لیے، للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو بچتے ہیں گناہوں سے، شرک سے، کفر سے، غیر محرم کے ساتھ اختلاط سے بچتے ہیں، مشتبہ مال سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ان کے لیے عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس، رب کے پاس، اتنی بات کافی نہیں ہے کہ وہ رب کے پاس جائیں گے، اور کیا ہے، جنات، ان کے لیے باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے۔ یہ دنیا کی نعمتیں جتنی گنوائی ہیں یہ سب عارضی ہیں، جب تمہاری موت آئے گی یہ سب نعمتیں چھٹ جائیں گی۔ اور وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں، ازواج بیویاں، مطہرۃ پاکیزہ، ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی برائی سے پاک، ہر قسم کی گندگی سے پاک، نجاست سے پاک، خون سے پاک، بدبو سے پاک۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کسی کی نگاہ کسی غیر محرم پر اٹھتی ہے، اگر وہ اللہ کے ڈر سے نگاہ کو نیچا کر لیتا ہے، اللہ اسی وقت جنت میں ایک حور سے اس کا نکاح کر دیتا ہے، اسی وقت، سمجھے،
ایک نگاہ نیچی ہوئی، اللہ پاک نے اس کے لیے جنت میں حور کا بندوبست کر دیا کہ اس نے اپنی نگاہ کی حفاظت کی۔ ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑی چیز ورضوان من اللہ، اللہ کی رضا ان کو ملے گی، اور کیا چاہیے؟ واللہ بصیر بالعباد، اور پھر دیکھنا اللہ خوب خوب لوگوں کو جانتا ہے، دیکھ رہا ہے، تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ان لوگوں کی کیا صفات ہیں جن کو اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے؟ الذین یقولون ربنا، جو یوں کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر کر دے، وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، الصابرین، اللہ اکبر، الصابرین، کیا کرنے والے؟ بولو بولو، اور معنی بتاؤ، اور بتاؤ، شاباش، اور بتاؤ، ہاں جی، تین معنی بتاتا ہوتا ہوں نا صبر کے، تینوں معنی ہیں یہاں پر، بولو۔ پرہیزگار، گناہوں سے بچنے والے، نمبر ایک، نمبر دو مصائب پر صبر کرنے والے، نمبر تین دین پر جمنے والے، سمجھے جی؟ ہاں، صبر کہتے ہیں روکنے کو، صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روکنا۔ اگر کسی پر مصیبت ہے وہی صبر کرو یار، صبر کرو، صبر کرو، مطلب ہے کہ آپ رونا نہیں، صبر کر لو، تحمل کرو، روک لو اپنے آپ کو نا۔ تو اسی طرح سے نفس نہیں چاہتا نماز پڑھنے کو، اپنے نفس کو نماز پر روکنا نہیں تو جو پڑھنی ہے یہ لے کے آنا۔ اور ایک اور معنی بھی کر سکتے ہیں پیچھے، الصابرین، جی میدان کارزار میں ڈٹ جانے والے، اور الصادقین، اور کیا؟ بولو 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 بھائی، صادقین، بولو بولو، صرف سچ بولنے والے۔ دیکھو قرآن میں جہاں پر بھی صادق کا لفظ آتا ہے نا، اس کا صرف اتنا ترجمہ نہیں ہے سچ، سمجھے؟ نہیں نہیں، تین چیزوں میں سچائی ہوگی تو قرآن کی اصطلاح میں صادق ہے، سمجھے؟ دل، زبان، عمل، دل، زبان، عمل۔ جو دل میں عقیدہ ہے زبان پر وہی اقرار ہو، اور عمل بھی اسی کے مطابق، سمجھے جی؟ عقیدہ تو رکھا ہوا ہے کہ ہاں اللہ ہی ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن ہاں کچھ پیسہ بھی تو ہے نا، وہ بھی تو کچھ ہے، تھوڑا تھوڑا ادھر بھی کر رہا ہے، سمجھے جی؟ کہاں گئے ہمارے بھروسے؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہی نہیں ہے، اعتماد ہی نہیں ہے، اعتماد کسی اور شے کا نام ہے بھائی، پتہ نہیں یہاں سے ہم کسی دوسری جگہ پر جاتے ہیں، ایک گاڑی ہم کرائے پر لیتے ہیں، ہاں جی کتنے پیسے جی؟ چلو جی 200 روپیہ، اس کو بھی اطمینان ہے کہ یہ وہاں پہنچ کے مجھے دے گا، ہمیں بھی یہ اطمینان ہے کہ یہ وہیں پہنچائے گا، کہیں راستے میں دائیں بائیں نہیں نکلے گا، ہاں جی۔ تو ایک شخص پر اتنا اعتماد ہے، اللہ پر کتنا اعتماد ہے؟ ایک طبیب اور ڈاکٹر بتاتا ہے ایک میری پسندیدہ چیز ہے، پسندیدہ ڈش ہے، ہم کھاتے ہیں، ہاں جی، ڈاکٹر نے کہا نہیں بھائی یہ تمہارے لیے مضر ہو گئی ہے، اب تمہارا جسم اس کو تحمل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی چھوڑ دی، ڈاکٹر کی بات پر بھروسہ کیا نا، اعتماد کیا، تو وہ رب، جس رب نے بتایا سود تمہارے لیے مضر ہے، حرام تمہارے لیے نقصان دہ ہے، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، جس رب نے بتایا نگاہ کا غیر محرم کی طرف اٹھنا، ادھر جانا تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تمہارے ایمان کا خطرہ ہے، نقصان ہے، اس رب کی بات پر بھروسہ نہیں ہے۔ وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو مثال دی ہے، ایک بچہ تمہیں کہہ دیتا ہے تمہارے سامنے 10 پلیٹیں کھانے کی آتی ہیں، عمدہ لذیذ کھانا، وہ یوں کہتا ہے کہ ان 10 میں سے کسی ایک میں زہر ہے، مجھے پتہ نہیں کس میں، لیکن کسی ایک میں ہے، بتاؤ کھاؤ گے؟ سب کو چھوڑ دیں گے، کیا پتا کہ اس میں ہے بھائی، ایسا نہ ہو کہ اسی پر میرا ہاتھ پڑ جائے جس میں زہر ہے۔ تو جس رب نے تمہیں حرام بتایا، حرام سمجھایا کہ یہ حرام ہے، اس حرام میں ہاتھ نہ ڈالو، اس رب پر بھروسہ نہیں ہے، اس رب کی بات پر بھروسہ نہیں ہے، سمجھے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نماز پر میں روزی دوں گا، نماز پر روزی دوں گا،
وہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا. پھر بھی آدمی کو بھروسہ اس اللہ پر نہیں ہے. لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسے پرندے بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تمہیں ایسا کھلائے گا جیسے پرندوں کو کھلاتا ہے. ہمارا وہ بھروسہ بھی نہیں ہے جو پرندوں کا بھروسہ ہے. صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں. اسباب اختیار کرو، بھروسہ اسباب پر نہیں ہے، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے. تو صادق کا میں نے کیا معنی کیا ہے؟ بولو. دل زبان عمل، دل زبان عمل، دل زبان تینوں موافق ہوں. سمجھے؟ اللہ اکبر. کردار اور گفتار میں تضاد نہ ہو. سمجھتے ہو نا؟ ہاں، کردار اور گفتار میں تضاد نہ ہو. کردار کا غازی بھی ہو، گفتار کا بھی غازی ہو. کہہ تو رہا ہے لیکن عمل کچھ اور ہے اس کا، تو یہ صادق نہیں کہلاتا. قرآن میں ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ کا ڈر اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ رہو. تو صادق سے مراد صرف وہی ہے جو زبان سے سچ بولتا ہے؟ نہیں، جس میں تینوں باتیں ہیں. چلے جی. الصادقین فرمایا کہ صدق کو اختیار کرنے والے ہیں، نیت کے اعتبار سے بھی اور دل کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے اور زبان کے اعتبار سے. والقانتین، اللہ کے حکموں کو بجا لانے والے. والمنفقین، اور اللہ کی راہ میں خوب مال خرچ کرنے والے. اللہ 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 اللہ. یہ ہر عمل ایسا بتایا جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ترقی من الادنا الی الاعلی. پہلے چھوٹی خوبی الصابرین، صبر کرنے والے، پھر مل جاتے ہیں. چلو جی. الصادقین، پھر یہ ذرا مشکل کام ہے. القانتین، یہ اس سے اور مشکل آ گیا. المنفقین، خرچ کرنا اور مشکل. آپ کہیں گے نا بابا یہ تو سب سے آسان ہے. نہیں بھائی، خرچ کرتے تو ہیں لیکن شیطان اس خرچ کو جو برباد کرتا ہے وہ وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنا خرچ کام کا آیا. سمجھے جی؟ جیسے کہ شیطان نے تو ریاکاری ڈالی ہے نا بیچ میں. من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو اپنے پروردگار سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ عمل کرے صالح. لیکن کیسا عمل؟ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے اس رب کے عمل میں کسی اور کو ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، تو تب وہ عمل قبول ہوگا. اور سب سے مشکل والمستغفرین بالاسحار، اور صبح کو اپنے گناہوں پر بخشش مانگنے والے. اسحار، سحر کے وقت. اللہ اللہ، یہ سحر کا وقت سمجھی، یہ بڑا مشکل کام ہے. اپنی نیند کو قربان کر کے اٹھنا ہے تہجد کے لیے، فجر کے لیے نہیں، یہ تہجد کی بات چل رہی ہے. المستغفرین بالاسحار، اور صبح اٹھ کر تہجد پڑھ کے یہ نہیں کہتے بس ہم تو جنید بغدادی بن گئے. نہیں، وہ اپنے گناہوں پر استغفار کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا اللہ حق ادا نہیں ہوا تیری بندگی کا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اب یہ ایک عجیب کلمہ آیا اور اللہ پاک نے شروع میں دعویٰ یاد ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس پر 10 دلائل آئے تھے، سمجھے جی. اب پھر ایک دلیل آئی ہے اس دعوے پر کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. کون گواہ ہے؟ یا اللہ کوئی گواہ ہے؟ اللہ کہتا ہے ہاں میں خود گواہ ہوں. سبحان اللہ. اللہ کیا کہہ رہا؟ بولو، میں خود گواہ ہوں. اور کون گواہ ہے؟ یا اللہ ملائکہ میرے ساتھ گواہ ہیں. اور کون گواہ ہے؟ علماء گواہ ہیں. علماء گواہ ہیں، علماء گواہ ہیں. تو اللہ پاک نے علماء کی گواہی کو اپنی گواہی کے ساتھ لگایا ہے. یہ علماء کے لیے فضیلت کی بات ہے. لیکن یہ جو صفات پیچھے ہے نا، صابر، قانت، صادق، قانت، منفق، مستغفر، یہ پائی جانی چاہیے تو پھر وہ علماء شمار کیے جائیں گے. سمجھی؟ صفات سے بنتا ہے انسان، کردار سے بنتا ہے، عمل سے بنتا ہے، صرف زبان سے نہیں بنتا. یہ صفات جب ہوں گی تو پھر سنو، شہید اللہ، اللہ نے گواہی دی ہے. کیا گواہی دی ہے؟ انہ لا الہ الا ہو. یہ گواہی دی ہے اس نے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور والملائکۃ، اور کس نے گواہی دی؟
فرشتوں نے، وَأُولُو الْعِلْم اور اہل علم نے گواہی دی، علماء نے گواہی دی، انبیاء نے گواہی دی، قائمًا بالقسط اور اس بات کی گواہی کہ اللہ پاک قائم کرنے والا ہے بالقسط انصاف کو، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، العزیز سخت سزا دینے والا ہے، الحکیم حکمت والا ہے، سزا میں پکڑ نہیں کرتا، کیوں؟ اس کی حکمت کا تقاضا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اب تمہارے لیے پسند اللہ نے کیا کیا ہے؟ ان الدین بے شک دینوں میں سے سب سے پسندیدہ دین عند اللہ اللہ کے یہاں الاسلام دین اسلام ہے، جھک جانا اللہ کے لیے۔ اور اس کے ساتھ آپ اس آیت کو لگا لو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا، میرا سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا، سب کچھ اللہ کے لیے ہو۔ وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب کا علم دیا گیا، إِلَّا مِن بَعْدِ یہ نصارہ مراد ہے کہ یہ نصارہ ان کے پاس انجیل تھی نا، کیوں اختلاف کیا ہے؟ انجیل میں تو نبی کا بتایا گیا کہ نبی آخر زمان آئیں گے اور ان کی یہی صفات ہوں گی، کیوں لڑے ہیں نبی کے ساتھ؟ کیوں لڑے؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھو، وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو علم دیا گیا، الا مگر بعد اس کے، من بعد ما جاءہم العلم جب ان کے پاس علم آیا، تو علم آیا، نبی آئے، کتاب لے کر آئے، قرآن لے کر آئے، تو بغین بینہم آپس میں بغض کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے نبی کے ساتھ نفرت ٹھان لی، سمجھے؟ بڑی بڑی ان کی قیادت متاثر ہو رہی تھی، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ نبی آخر الزمان ہمارے خاندان سے آئیں گے، وہ نہیں آئے، وہ آئے بنو اسماعیل سے، یہ کیا ہو گیا؟ ہماری بات پوری نہیں ہوئی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ ان سب باتوں کو سننے کے بعد جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ اب بھی یہ ساری باتیں آنے کے بعد اب تعلیمی نصاب بتایا جا رہا، فَإِنْ حَاجُّوكَ اگر آپ سے جھگڑا کریں، یہ سارے پیچھے دلائل ذکر ہوئے نا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ صفات نہیں ہیں، یہ ساری صفات اللہ پاک کے اندر ہیں، لہذا اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی معبود ہے۔ اگر ان ساری باتوں کے بعد پھر بھی آپ سے یہ جھگڑا کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، فقل کہہ دیجئے بس، اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن میں نے اپنے آپ کو متوجہ کر دیا، میں نے اپنے آپ کو اس اللہ کے حکم کے تابع کر دیا جو اللہ ہے، ومن اتبعن اور جو میری اتباع کرنے والے میرے صحابہ ہیں ان کا بھی یہی نظریہ ہے کہ ہم تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ وقل للذین اوتوا الکتاب اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جن کو کتاب کا علم دیا گیا، یعنی نصارہ کو یہ کہہ دیجئے، والامیین اور امیوں کو بھی کہہ دیجئے، امیوں سے مراد مکہ والے لوگ ہیں جن کو کتاب کا علم نہیں دیا گیا، پہلے کتاب نہیں تھی ان کے پاس، ان سب سے کہہ دیجئے اسلمتم کیا یہ ساری باتیں تم مانتے ہو؟ فإن اسلموا اگر وہ مان جاتے ہیں، فقد اہتدوا تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ ہدایت پا لیں گے۔ وإن تولوا اور اگر نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، فإنما علیک البلاغ بے شک آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے، بس آپ کا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا۔ واللہ بصیر بالعباد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، آپ کا کام پہنچانا ہے، اس کے بعد اللہ پاک خود ہی ان سے حساب و کتاب لے گا۔ بس کافی ہے، مجھے ذرا کوئی مصروفیت ہے تو اس لیے اکتفا کرتا